اس جو سی پیک کے نتیجے میں سب کو جیلوں میں ڈالا گیا، سرمایہ کاری کا ترقی کی جنت بن رہا تھا، ڈیریل کر کے اسے پھر کشکول معیشت میں زکوٰۃ فطرانے کی معیشت، وہ ایٹمی پاکستان، لیکن سی پیک کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کی جنت بن رہا تھا، اسے کشکول کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کے عالمی ڈال دیا گیا سرمایہ کاری، لیکن ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر اس عزم کو دہراتے ہیں کہ ایٹمی پاکستان کی منزل زکوٰۃ اور فطرانے کی معیشت نہیں ہے، ایٹمی پاکستان کی منزل ایک جدید نالج ڈیجیٹل اکانومی ہے جو پاکستان کے عوام کو خوشحالی دے۔ آج اس معیشت کی علم کی بنیادوں کو پاکستان کی یونیورسٹیوں کو تباہ کر کے منہدم کیا جا رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس معیشت کو اور ملک کو محفوظ بنائیں گے، اور مسلم لیگ نون اپنے اس موقف کا اعادہ کرتی ہے کہ پاکستان کے عوام کو وہ حق حکمرانی، وہ آئین کی بالادستی جو حضرت قائد اعظم کا خواب تھا، اور وہ خود مختار، خوددار اور خوشحال مملکت جو علامہ اقبال کا تصور تھی، اسے بنانے کے لیے ہم کسی بڑی سے بڑی قربانی سے گریزاں نہیں کریں گے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون بنانے کے لیے نواز شریف کا بیانیہ پاکستان کے عوام کا بیانیہ بن چکا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم یوم تکبیر کے ساتھ یوم فتح جمہوریت بھی پاکستان کے اندر منائیں گے، تاکہ پاکستان کی اگلی نسلوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو ہم ایک مستحکم پاکستان، ایک خوشحال پاکستان اور ایک مضبوط پاکستان دے کر جا سکیں، جس میں لوگوں کے ووٹ کی عزت ہو، جس میں لوگوں کے بنیادی حقوق، ان کے سیاسی حقوق اور ان کے معاشی حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے، اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے کراچی سے لے کر پشاور تک اور گلگت سے لے کے گوادر تک مسلم لیگ نون کا ہر کارکن اپنے قائد جناب نواز شریف اور صدر شہباز شریف کی قیادت میں متحد ہے اور سرگرم ہے۔ صاحب یہ بتا دیں کہ پچھلے کئی دنوں سے جب سے قائد حزب اختلاف نے ایک عشائیہ دیا، جس میں جو قیادت تھی تقریباً تمام اپوزیشن پارٹیز کی وہ آئی، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور ANP جو کہ روٹ چکی تھی PDM سے، اس کے بعد ایک متنازع سٹیٹمنٹس جو ہے وہ آپ کے اندر سے آ رہے ہیں۔ کچھ یہ کہا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ شہباز شریف نے ٹھیک انداز اپنایا تھا اور انہیں کی بات نون لیگ کی ہے، دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اس کا PDM سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ تو یہ کیا بیچ میں کیا شاید خاقان صاحب نے یہ تھریٹ کیا؟ دیکھیے، اس وقت پاکستان کے سیاست میں دو محاذ ہیں، ایک پارلیمنٹ کے اندر ہے، ایک پارلیمنٹ کے باہر ہے۔ PDM پارلیمنٹ کے باہر تمام ان جماعتوں کے بھی ساتھ کام کر رہی ہے جنہیں پچھلے انتخابات میں پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا تھا، اور پارلیمنٹ کے اندر ہم ان تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جو PDM کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھی ہوئی ہیں، چونکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بجٹ سیشن کے اندر حکومت کی عوام دشمن بجٹ تجاویز کا بھرپور مقابلہ کریں۔ لہٰذا شہباز شریف صاحب نے جو عشائیہ دیا تھا، اس کا مقصد پارلیمنٹ کے اندر بجٹ اجلاس کے لیے تمام اپوزیشن کو متحد کرنا ہے۔ PDM ایک سیاسی اتحاد ہے جس سے اگر پیپلز پارٹی اور ANP نے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا، یہ ان کا اختیار ہے، لیکن جو باقی 8 جماعتیں ہیں وہ یکسو ہیں،
وہ ہم آہنگ ہیں اور وہ اس چارٹر کی تکمیل کے لیے جو انہوں نے پاکستانی قوم سے وعدہ کیا ہے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گی، اور 29 تاریخ کو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں پی ڈی ایم کی سیاسی حکمت عملی کو طے کیا جائے گا۔ فورم صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بات کی کہ پاکستان نے بھارت کو دیکھتے ہوئے جو آپ ایک اہم ترین عہدے پر رہے ہیں، گزشتہ ہفتے ہی بھارت میں یورینیم ہم نے دیکھا ہے 7 kg یورینیم وہاں پہ لے جایا جا رہا تھا۔ تو ایسے موقع پر جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے ہمارے پڑوس میں بھارت میں 7 kg یورینیم نیچرل یورینیم لے جایا جا رہا ہے، تو سیفٹی کے لیے کیا کہیں گے؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی اداروں کو بھارت کے اندر جو ایٹمی مواد کے حوالے سے غیر تسلی بخش انتظامات ہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے، چونکہ وہ نہ صرف بھارت کے لیے، اس خطے کے لیے، بلکہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ کل کا دن میری اپیل ہے کہ ہر پاکستانی اسے پاکستان کی امنگ کا دن، پاکستان کی طاقت کا دن، پاکستانی قوم کے عزم کے دن کے طور پہ منائے، اور پاکستان کے ان سائنسدانوں کو اور انجینئرز کو ہم سلام پیش کرنا چاہیں گے جنہوں نے نہایت محنت کر کے قوم کو اس میدان میں اور اس شعبے میں سرخرو کیا جس میں ہمیں کوئی دنیا کا ملک ایک سکرو ڈرائیور دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کوئی ہمیں کسی قسم کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمارے ذہین سائنسدانوں اور انجینئرز نے اپنی محنت کے ساتھ پاکستانی قوم کو اس چیلنج میں سرخرو کیا۔ یہ دن ہمیں اپنی قومی طاقت اور قومی عزم کے اعادے کے طور پہ یوم تکبیر کے حیثیت سے منانا چاہیے، اور اپنی نوجوان نسل کو بتانا چاہیے کہ جب ہم کوئی فیصلہ کر لیں تو اس قومی فیصلے کو کامیاب کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں۔ ہم پہ پابندیاں لگیں، لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان پابندیوں کا مقابلہ کیا، کسی غریب کا چولہا نہیں بجھنے دیا، کسی ہسپتال میں دوائیوں کی کمی نہیں ہونے دی، کسی پیٹرول پمپ پہ گاڑیوں کی قطار لگنے نہیں دی، اور بالآخر دنیا ہمارے حوصلے کے آگے ان پابندیوں کو اٹھانے پہ مجبور ہے۔ ایک حکومت کی آپ نے قربانی دی، دوسری حکومت آپ کی اس سے چھینی گئی۔ ایک طرف آپ کی جماعت کا اتنا سخت موقف ہے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے لیے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی پہلے باپ کو ووٹ دے کر چیئرمین سینٹ بنواتی ہے، اور پھر باپ سے ووٹ لے کر اپوزیشن لیڈر کا عہدہ اپنے پاس رکھتی ہے۔ اس صورتحال کے بعد اگر شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی جو ہیں وہ واپس پی ڈی ایم میں آئیں، تو کیا یہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے خلاف بات نہیں جاتی؟ اور اس بات دیکھیے، میں نے ابھی تک کوئی شہباز شریف صاحب کا بیان نہ سنا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ انہوں نے ایسا کوئی بیان دیا ہے۔ یہ میڈیا کے اندر اسپیکولیٹو بیان ہے، اور یہ ہماری طرف سے دیکھیے یہ ان کی سوچ ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے کسی نمائندے نے یا ترجمان نے ایسا بیان نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پہ پیشکش کی ہے کہ اگر وہ یک طرفہ عمل جو انہوں نے پی ڈی ایم کے فیصلے کے برخلاف کیا ہے اس کو ریورس کریں تو ان کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ پی ڈی ایم میں واپس آنا ہے یا نہیں آنا، اب گیند پیپلز پارٹی کے کورٹ میں ہے۔ شیخ رشید کہہ رہے ہیں جی کہ تل کر حکومت کریں گے وزیر اعظم، اور اگلے 5 سال بھی کریں گے، اس پہ کیا کریں؟ میرا خیال ہے جس نے بھی ایسا جملہ بولا ہے اس کا کیس پھر ہم سے ہماری عدالت سے نکل کے خدا کی عدالت میں چلا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کو غیر ضروری بیانات دینے چاہیے اپنا احسن صاحب؟ پیپلز پارٹی کو جو بیانات دیے جا رہے ہیں، دیکھیں ان کو تو میں نہیں کچھ
ਫੈਨ ਪੰਜਾਬ